ماہرین نفسیات کہتے ہیں کپڑے خریدتے وقت بار بار بلیک کلر کو پسند کرنا آپ کے ذہین ہونے کی نشانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تکیے کے بغیر زمین پر سونے سے پٹھے اور کمر مضبوط ہوتے ہیں؟ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران کی، مظلوم اور روزہ دار کی۔ تیز میٹھا کھانے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو زیادہ تر زکام رہتا ہو اسے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کپڑے پر نیم گرم دودھ لگا کر آنکھوں پر مساج کرنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ مولی کے بیجوں کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں، انشاءاللہ بہت جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح اٹھتے وقت ایڑیاں دکھتی ہوں تو بکری کی چربی اور زیتون کا تیل ملا کر ایڑیوں پر لگا دو۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو کیلے کے اوپر زیرہ لگا کر کھائیں، رات کو نیند گہری آئے گی۔ گردے کا درد، دل کی کمزوری اور جگر کی خرابی میں تمام غذائیں ترک کر کے 40 روز تک آم کا رس استعمال کریں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ مہینے میں 1 بار گاجر کا مربع یا رس پیتے رہنے سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر تمہارے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو، ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہوتی جائے گی۔ شرافت کی قیمت اتنی ہی ادا کرو جتنا اگلا حقدار ہو۔ گدھے کو گھوڑا بناؤ گے تو وہ لات ہی مارے گا۔ دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، زندگی خود بخود آسان لگے گی۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ انڈے کی سفیدی ماسک کی طرح چہرے پر لگائیں، 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیں۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ کھایا کریں۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی کھاتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ درد نہیں کرتا۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوسیں، انشاءاللہ یہ عارضہ دور ہو جائے گا۔ اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں سے کیروسین آئل کی بدبو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ ناریل کے تیل کو فریج میں رکھیں، جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے اور جو مائع رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہیں۔ روئی میں شہد کو بھگوئیں اور اب اس روئی کو آگ لگائیں، اگر بآسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے اور اگر چڑچڑ کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں جبکہ غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں، ایسے ہی خوشی کے آنسو میٹھے جبکہ غمی کے آنسو نمکین یا کڑوے ہوتے ہیں۔
سردیوں میں لگاتار 7 دن تک دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال کرنے سے آپ کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن کو برباد کر دیتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ پانی میں 1 چٹکی جائفل اور شہد ملا کر بچے کو چٹانے سے زکام رک جاتا ہے۔ دودھ کی کمی دور کرنے کے لیے برمی بوٹی اور چارے مغز ہم وزن پیس کر رکھیں، آدھا چمچ صبح شام کھائیں۔ اگر بچہ کمزور اور بے وقوف پیدا ہوتا ہے تو خود بھی ستو پیو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ، اس سے گوشت بنتا ہے اور ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ جب ہڈی مضبوط ہوگی، گوشت ہوگا تو بچہ بھی طاقتور پیدا ہوگا۔ پیٹھے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ پیشاب آور بھی ہے، انسان کو حشاش بشاش بناتا ہے۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو اور بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہو تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں تو دودھ چھلکے گا نہیں۔ ضعف جگر کے مریضوں کو روزانہ 1 پاؤ گنے کا رس پینا انتہائی مفید ہے۔ گنے کا رس تازہ اپنی نگرانی میں نکلوا کر برف انتہائی کم ڈلوائیں۔ دہی انتڑیوں کو صاف کر کے انہیں قوت دیتا ہے اور جلد کو ڈھلنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پودوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کیک پر اچھی تہ لانے کے لیے کیک کو بیک کرنے سے پہلے اس پر 1 چائے کا چمچہ پسی ہوئی چینی چھڑک دیں تو کیک کے اوپر خوبصورت اور اچھی تہ آ جائے گی۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملائیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ سفید زیرے کو منہ میں رکھ کر چبانا اور لعاب کو تھوکتے رہنا منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ مثالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔ عموماً چولہے کے قریب یا روشنی میں رکھا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ لونگ کا تیل درد والے دانت پر لگائیں، شدید درد بھی فوراً ختم ہو جائے گا۔